السلام علیکم، اقبال فہم سیریز کے ایپیسوڈ 6 کے ساتھ میں ہوں مشہود، اور آج ہم شکوہ نظم کے بند نمبر 11 اور 12 کو ڈیکوڈ کریں گے. تو آئیے چلتے ہیں. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. علامہ اقبال صاحب اپنے اس بند کے پہلے شعر میں فرما رہے ہیں کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، یعنی اگر لڑائی کے وقت بھی سر بہ سجدہ ہونے کا وقت آ گیا، تیرے حضور سجدہ کرنے کا وقت آ گیا، نماز پڑھنے کا وقت آ گیا، تو ہم اتنے پابند تھے کہ جنگ کے دوران بھی ہم سجدہ کرتے تھے اور نماز ادا کیا کرتے تھے. قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، تو مسلمانوں نے فوراً قبلہ رو ہو کر نماز ادا کرتے تھے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. محمود و ایاز سے مراد ہے حضرت سلطان محمود غزنوی، جن کا اور ان کا بہترین غلام، ان کا پسندیدہ غلام یعنی ایاز، وہ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو کٹھے ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے پڑھا کرتے تھے، اور اس اسلامی مساوات پہ عین عمل کیا کرتے تھے، جس کے مطابق کوئی ہر شخص رنگ، ذات، نسل سے بالا تر ہو کے اللہ کے حضور ایک ہے، یعنی سب برابر ہیں. تو علامہ محمد اقبال صاحب فرما رہے کہ ہم مسلمانوں نے وہ مثال مساوات کی قائم کی جو کسی اور قوم میں نہیں ملتی. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، یعنی پھر سب ہی ایک تھے، کوئی نہ کوئی بندہ تھا، اور مطلب کہ پھر اس میں کوئی بھی امتزاج، کوئی بھی تفریق نہیں تھی. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یعنی نماز وہ مساوات کا، بیسیکلی نماز وہ مساوات کا درس دیتی ہے جو اسلام کی خاص ایک پہچان ہے. یعنی اس میں کوئی رنگ، ذات، نسل یا کوئی علاقائی تفریق نہیں ہے، بلکہ سبھی ایک ہیں اللہ کے حضور. تو علامہ اقبال صاحب فرما رہے ہیں کہ بندہ و صاحب، یعنی بندہ یعنی غلام، اور اس کا صاحب یعنی اس کا آقا. غلام اور آقا، محتاج و غنی، غریب اور امیر، سبھی ایک ہوئے. جب نماز کا وقت تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، یعنی جب تیرے آگے سر بہ سجدہ ہوئے تو سبھی ایک، بغیر کسی تفریق کے ایک ہو گئے اور سب نے اکٹھے سجدہ کیا. پھر اس کے بعد بند نمبر 12 میں علامہ اقبال صاحب فرما رہے ہیں محفل کون و مقام بحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے. کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو علامہ اقبال صاحب اپنے اس بند کے پہلے شعر میں فرما رہے محفل و کون و مکان، یعنی محفل کہتے ہیں، محفل کس کو کہتے ہیں؟ مجلس. محفل یعنی مجلس. محفل و کون و مکان یعنی یہ جو دنیا کی محفل ہے، اس میں صبح اور شام پھرے، یعنی تیرے لیے ہم نے ہجرتیں کی، تیرے پیغام کو پھیلانے کے لیے ہم نے دنیا کا سفر کیا اور ہر وقت کیا، صبح شام کیا. میں توحید، یعنی توحید میں کہتے ہیں شراب کو، لیکن میں توحید کا مطلب تیرا پیغام، توحید کا پیغام لے کر صفت جام پھرے. جام یعنی جام، صفت جام کا مطلب ہے کہ جیسے جام ایک جگہ پہ نہیں رکتی، ایک سے دوسری جگہ، دوسری تیسری جگہ مسلسل حرکت میں رہتی ہے، صفت جام پھرے. یعنی اسی طرح جیسے جام، یعنی جیسے جام حرکت میں رہتی ہے، اسی طرح ہم بھی ہمیشہ حرکت میں رہے. ہمیشہ ہم نے تیرے پیغام کو پھیلانے کے لیے ہمیشہ پھرتے رہے. کوہ میں، پہاڑوں میں، دشت میں، جنگلات میں لے کر تیرا پیغام پھرے. یعنی ہم نے کوئی جگہ نہیں، دشت و بیاباں، یعنی
پہاڑ جنگلات ریگستان کوئی جگہ نہیں ہم نے چھوڑی، ہم ہر جگہ پھرتے صرف تیرا پیغام لے کر، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے، اور یا اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کبھی ناکام نہیں ہوئے۔ دشت تو دشت ہیں دریا بنا چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ دشت و دشت یعنی جنگلوں کی تو بات چھوڑ دیں، ہم نے دریا میں بھی گھوڑے دوڑا دیے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یعنی چاہے کوئی تاریکی کا سمندر ہو یا دشت ہو، کوئی بھی جگہ ہو، ہم نے ہر جگہ تیری رضا کی خاطر، تیرے پیغام کی خاطر ہم نے اپنے گھوڑے، ہم نے اپنی جد و جہد قائم کی۔ اس جگہ پہ خاص یہ جو فرما رہے ہیں، اس جگہ پہ ایک واقعے کا ذکر ہے، یعنی اس جگہ پر عقبہ بن نافع کا ذکر ہے، جس نے مراکش کے علاقے کو فتح کیا تھا۔ تو اس نے اس وقت دشمن کی صفوں میں گھسنے کے لیے سمندر کی خطرناک لہروں میں گھوڑے دوڑا دیے تھے۔